السلام علیکم اسٹوڈنٹ، ویلکم ٹو انٹرنیشنل ریلیشنز تھیوری اینڈ پریکٹس۔ آج ہمارا 35واں لیکچر ہے۔ اب ان دس 35th لیکچر یو ول ریکال ہم نے 34ویں لیکچر کے اندر پہلے بات شروع کی تھی لبرلزم، اس کے بعد ہم بات لے کر گئے تھے نیو لبرلزم تک، جو ایک اکنامک ورژن اور نئی ورژن ہے لبرلزم کی 1970 تک جس کی بات چلی تھی۔ اسی بات کو اب ہم تھوڑا سا مزید آگے لے کر جائیں گے آج بھی، اور آج ہم آئیڈیا ڈسکس کریں گے سوشل ڈیموکریسی کا۔ تو یہ بیسکلی کنٹینیویشن اس لیے ہے کہ میں آپ کو ابھی متعارف کروں گا سوشل ڈیموکریسی کے ساتھ، اس کے ویریس جو پہلو ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے، دیکھیں گے، ان کو غور کریں گے اس کے اوپر، اور پھر اس کے بعد میں یہ کروں گا کہ جس طرح پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا اور کنٹراسٹ کیا تھا لبرلزم کو کنزرویٹزم کے آئیڈیا سے، ٹوٹیلیٹیرینزم کے آئیڈیا سے، کمیونزم کے آئیڈیا سے، میں آج ایٹ دا اینڈ آف ٹوڈیز لیکچر آپ لوگوں کو سوشل ڈیموکریسی اور لبرلزم کا جو ہے کانٹراسٹ وہ دکھاؤں گا، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا فار یو ٹو سی کہ میں نے ان دونوں آئیڈیاز کو، ان دونوں فلسفوں کو اکٹھا کیوں لمپ کیا ہے۔ اینڈ بات سوشل ڈیموکریسی کی شروع کرنے سے پہلے آئی ول آلسو ٹیل یو کہ سوشل ڈیموکریسی کا جو آئیڈیا ہے دیٹ ہیز سم سملیرٹی آف تھاٹ ود دی آئیڈیا آف مارکسزم۔ کمیونزم میں نہیں کہوں گا کیونکہ کمیونزم واز این انٹرپریٹیشن آف مارکسزم، مگر جو مارکس کے خیالات تھے ان خیالات سے جو بیسکلی میسز کے حالات کو دیکھتے ہوئے جو انہوں نے سوچا، ان کے خیالات کے ساتھ تھوڑی سی ہم خیالی سوشل ڈیموکریسی کی ہے۔ بٹ سوشل ڈیموکریسی جو ہے وہ سمجھوتا ہے بٹوین دی آئیڈیا آف کمپلیٹ انڈیپینڈنس اینڈ دی آئیڈیا آف سم ریسپانسبلٹی آف دا اسٹیٹ، اینڈ وی ول سی ہاؤ دس پلیڈ آؤٹ ان ریئل لائف۔ سو اگر آپ نے کیپٹلزم اینڈ کمیونزم کا ریئل لائف میں اگر کوئی آپ نے کمپرومائز دیکھنا ہے تو یو کین ٹاک اباؤٹ دی آئیڈیا آف سوشل ڈیموکریسی، اینڈ دی آئیڈیا آف سوشل ڈیموکریسی has been very popular. It has been popular also in very rich and very sophisticated countries، جہاں پر حالات جو ہیں آپ کو ایسے نظر آئیں گے کہ جو پلمبر بھی اگر کوئی ہے جو نلیاں نالیاں وغیرہ صاف کرتا ہے، اس کے بھی بچے ایسی تعلیم حاصل کریں گے، جو بچے رولس روئس میں والدین چھوڑ کر آئیں گے اسی اسکول میں ایک پلمبر کے بچے بھی جا رہے ہوں گے۔ پلمبر بھی جو ہے وہ پڑھا لکھا انسان ہوئے گا، پلمبر بھی جو ہے وہ میز پر بیٹھ کر کھانا کھاتا ہوگا، پلمبر بھی جو ہے وہ اچھے کپڑے پہن سکتا ہوگا۔ تو اس طرح کے جو ممالک ہیں جہاں پر اس طرح کے ادارے بھی جو ہیں ان کے ایفیشینٹ ہیں، وہاں پر پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہاں پر جا کر فرسٹریشن نہیں ہوتی، یہ جو ممالک ہیں ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہاں پر بھی آپ کو اس طرح کے جو پرنسپلز ہیں وہ لاگو ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو وی آر ناٹ ٹاکنگ ود آ ہیڈ ان دا کلاؤڈ، ہم کوئی مطلب کو افسانوں کی بات نہیں کر رہے، ہم ریئل لائف جو گیون ریالٹیز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ہم بات کر رہے ہیں۔ سو دیز آر ایشوز اینڈ دس آئیڈیا آف سوشل ڈیموکریسی از این آئیڈیا وچ از اے ویری انٹرسٹنگ ون۔ اف یو آر اے اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس اٹ از ویری امپورٹنٹ فار یو ٹو انڈرسٹینڈ دس آئیڈیا آف سوشل ڈیموکریسی in the modern setup, in the way that the world exists today. تو سب سے پہلے اب ہم بیسک باٹم لائن اپنا فنڈامنٹل امپورٹنٹ جو ایشو ہمارے آگے ہے، سب سے پہلا وہ ہم دیکھیں گے کہ جی اتنی زیادہ لمبی باتیں کرنے سے پہلے سوشل ڈیموکریسی کا آئیڈیا کیا ہے۔ تو پہلے تو ہم دیکھیں گے اپنا جو ہی ہمارا ٹپیکل ایک اب انداز ہی بن گیا ہے، جو ایز اے اسٹوڈنٹ یہ سقراط بھی یہی فلسفہ استعمال کرتے تھے جب وہ ان کے ڈائلاگز ہوتے تھے، تو وہ سوال جواب کے تحت جو تھے وہ مختلف ایشوز کو فلسافکلی ڈبیٹ کرتے تھے۔ سو آئی مین دس از اے گڈ وے آف آسکنگ اے بیسک کوشچن اینڈ دین بلڈنگ آن دیٹ کوشچن ان آرڈر ٹو گیٹ گریٹر نالج۔ بی ہمبل، ریئلائز کہ چلیں ٹھیک ہے، اگر ہم نے کوئی چیز کے بارے میں ہم نے تفتیش کرنی ہے، ہو سکتا ہے ہمیں نہیں پتا اس کے بارے میں، ہم نے نہیں دیکھا، مگر اب اگر ہم دیکھ رہے ہیں، اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو دین لیٹ اس بگن بائی لوکنگ ایٹ دا بیسک تھنگز اینڈ دین بلڈ آر نالج۔
مطلب یہی نہیں کہ ہم صرف محدود ہی اپنی سوچ رکھیں اور سنی سنائی باتوں پہ اوپینینز بیس کریں، نہیں، ہم اس کو مختلف اینگل سے دیکھیں اینڈ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، ٹرائی ٹو بیکم نالجبل، بیکاز نالج کے اندر پاور ہے. نالج میکس یو ریئلائز دا کمپلیکسٹیز آف دا ورلڈ، اٹ میکس یو اے بیٹر پرسن. سو اسینشلی یہ آئیڈیا ہے سوشل ڈیموکریسی کا. اب ہم اس کو دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ یہ ہے کیا. Social democracy is a political ideology emerging in the late 19th and early 20th centuries from supporters of Marxism, who believed that the transition to a socialist society could be achieved through democratic, evolutionary rather than revolutionary means. اب اگر آپ اس کی ہسٹری کو دیکھیں، ہسٹری میں آپ کو نظر آئے گا کہ جی یہ 19ویں صدی کی بات ہے، یعنی کہ 18 in the later 1800s, in the early 1900s، یعنی کہ اب 20th century جو ہے وہ اس کو گزرے ہوئے. You realize کہ when we say century, when we say 20th century تو اس کو جب لکھیں گے تو that means 1985. اب 1985 was the 20th century. 1950 is the middle of the 20th century. اب ہم لکھتے ہیں اگر 2010 let's say, تو that is the 21st century, right? So don't get confused by this reference of centuries. 18th century جو ہے وہ اس کو لکھا جائے گا 1715 مثال کے طور پہ. ہم یہ 18ویں صدی کی بات کر رہے ہیں. 19ویں صدی جو ہے وہ 1800s کی بات تھی. 20ویں صدی جو ہے وہ 1900s کی بات. So یہ آپ کو اینڈ آف دا 19th century بگننگ آف دا 20th century میں یہ سوچ جو ہے نظر آنی شروع ہوئی تھی. اینڈ مارکسزم، مارکس جو کارل مارکس بڑے فیمس فلاسفر تھے، اینڈ ہی واز دا پرسن جن کی سوچ پر، جن کی کتابوں پر ڈاس کیپیٹال کے نام سے انہوں نے ایک بڑی مشہور کتاب لکھی تھی، اور ان کے فلسفوں سے پھر کمیونزم کا آئیڈیا جو ہے سیاسی طور پر وہ دنیا میں پھیلا. سو سب سے پہلی بات تو ہے مارکس کی. مارکس کی بات میں آپ کو جو چیز نظر آتی ہے وہ بیسکلی یہ ہے کہ مارکس کے سپورٹرز نے، پیپل ہو انڈرسٹوڈ، سمپتھائزڈ ود واٹ مارکس واز سیئنگ اینڈ دے فیلٹ کہ وہ دنیا کا واقعی حالات کا، موجودہ حالات کا جائزہ لے کر صحیح بات کر. سو ان کے جو سمپتھائزرز تھے انہوں نے مارکس کی سوچ کو دیکھتے ہوئے یہ آئیڈیا نکالا سوشل ڈیموکریسی کا. اب اس میں اور مارکسزم کی ہم اب بات نہیں کرتے، اس میں اور کمیونزم میں لیٹس سے کیا فرق تھا. کمیونزم جو تھا وہ ایک ریولوشنری فلاسفی تھی. کمیونزم فیلٹ کہ دے ہیڈ ٹو بیسکلی ٹیک پاور اوے فرام دا بورژوازی. ایلیٹ سے پاور جو ہے وہ چھیننی پڑے گی اور بغاوت کرنی پڑے گی. بغاوت میں کیا ہوتا ہے؟ ریولوشن کا پرنسپل ہے ٹو چینج دا پریویلنگ آرڈر, ٹو چینج اٹ through the use of force if necessary, to basically take away the people who are in a given system, to change the system completely, entirely, immediately. This is the falsafa of revolution. اب اگر آپ ریولوشن کے فلسفے کو دیکھیں، چاہے آپ فرینچ ریولوشن کو دیکھیں، چاہے آپ کرنٹ ماحول میں دیکھیں جو ویریس ریولوشنز آئی ہیں مختلف ممالک کے اندر، تو انفارچونیٹلی ریولوشن میں قتل و غارت تو لازمی ہوتی ہے. اکثر یہ ہوتا ہے پیپل آر پٹ ان پریزن، پیپل آر کلڈ، شاٹ، دس دیٹ دی ادر. بہت سی اس میں جو پولیٹیکل اپہیولز ہیں دے آر اے پارٹ آف ریولوشن. ریولوشن کہتے ہی اسی کو ہیں. اینڈ اس میں جو ٹراما ہوتا ہے ریولوشن میں اس کو اوائڈ کرنا از ڈیفیکلٹ. اینڈ دین ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یو سی کہ جی اتنا ٹراما بھی ہوا، اس کا نتیجہ کیا آیا سامنے. تو دیٹ از پرابیبلی اس چیز کو دیکھتے ہوئے ان لوگوں نے جو بات کی، انہوں نے بات کی ایوولوشن کی، وچ از اے انٹرسٹنگ کانسیپٹ. انہوں نے بات کی کہ جی ڈیموکریٹک جمہوری ایوولوشن، بہتری کی بات کریں، آپ بغاوت کی بات نہ کریں. بغاوت میں یہ ہے کہ نظام کو بدلنے میں بہت زیادہ زور لگے گا، زور کے ساتھ ہو سکتا ہے تشدد بھی ہو. تو بہتر ہے کہ ہم موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے، ٹھیک ہے موجودہ حالات صحیح نہیں ہیں، دے آر ناٹ پرفیکٹ، دے آر ناٹ گڈ، دے آر ناٹ آئیڈیل، دے آر انفیئر، بٹ لیٹ اس ٹرائی ٹو امپروو دم.
مسئلہ ہے مگر مسئلے کا حل جو ہے وہ حالات کو کمپلیٹلی الٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اس کے تحت شاید انہوں نے بھی ہسٹری کو دیکھ کر دیکھا ہوگا کہ فرینچ ریولوشن کے بعد کیا ہوا, اس میں سے کئی اچھی چیزیں بھی نکلی, بٹ فرینچ ریولوشن کا پیریڈ واز ویری بلڈی. سو بیسکلی ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ان لوگوں نے کہا کہ جی بہتر یہ ہوئے گا کہ وی ٹاک اباؤٹ ایوولوشن. ایوولوشن یعنی کہ تبدیلی. تو جمہوری سطح پر بھی ہمیں تبدیلی کی بات کرنی چاہیے, کیونکہ جمہوریت کا فلسفہ کیا ہے کہ انسانی سوچ, ایک انسان جو ہے اس کی حمایت کے ساتھ حکومت بنے, ایک نہیں بلکہ سارے انسانوں کی حمایت کے ساتھ. سو بیسکلی یہ جمہوریت کا جو فلسفہ ہے اس کو بھی جب حالات پرفیکٹ نہیں ہے تو پھر اس فلسفے کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے اور امپروومنٹ کی طرف جانا چاہیے. سو ڈونٹ تھنک آف ڈراسٹک چینج, تھنک آف کانسٹنٹ اسٹرگل فار امپروومنٹ. دس از دا بیسک جو باٹم لائن کا جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں کہ جو بیسک باٹم لائن اس سوچ کے پیچھے ہے وہ ہے ایوولوشن کی, امپروومنٹ سیاسی سطح. تو یہاں سے سوشل ڈیموکریسی کا میں نے آپ کو ٹائم پیریڈ بھی دے دیا ہے, کہاں سے یہ نکلا, ایک بگ تھنکر کا نام بھی دے دیا ہے مارکس کا, اور یہ بھی بتا دیا کہ ان لوگوں کی جو پرائمری سوچ تھی, جو فنڈامنٹل بیسک سوچ تھی وہ کیا تھی. اینڈ ناؤ لیٹ us ٹرائی ٹو گو فردر اینڈ سی واٹ ایلس سوشل ڈیموکریسی means and meant. During the early and mid 20th century, social democrats were in favor of stronger labor laws, nationalization of major industries, and a strong welfare state. Over the course of the 20th century, most social democrats gradually distanced themselves from Marxism and class struggle. اب ابتدائی سطح پر 20ویں صدی کے اندر شروع میں کیا جو لوگ جو تھے, جو سوشل ڈیموکریٹس تھے, وہ کیا چاہتے تھے؟ وہ بات کرتے تھے مثال کے طور پر اسٹرانگر لیبر لاز کی, کہ جی جو لیبر ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اسٹرانگر لاز ہونے چاہیے, جو محنت مزدوری کرتا ہے اس کی حفاظت کرنے کے لیے, اس کا خیال کرنے کے لیے قانون جو ہے وہ بڑا تگڑا ہونا چاہیے. اٹ شوڈ بی آن دا سائڈ آف لیبر. سو یہ بات, اس طرح کی بات یہ لوگ کرتے تھے. یہ بات کرتے تھے ایون کہ نیشنلائزیشن آف میجر انڈسٹریز ہونی چاہیے, حکومت کو معاشری سطح پر کنٹرول کرنا چاہیے بڑی میجر انڈسٹریز کو. دے آلسو ٹاکڈ اباؤٹ اے اسٹرانگ ویلفیئر اسٹیٹ, کہ جی ویلفیئر جو ہے, ویلفیئر کا مطلب ہے کہ ملک کے اندر ایک حکومت جو ہے وہ سارے سٹیزنس کے ویلفیئر کو انشور کرے, اور اس کے لیے ٹیکسیشن کرنی ہے تو ٹیکسیشن کرے. سو بیسکلی یہ لوگ جو تھے یہ ویلفیئر کی بات بھی کرتے تھے. مگر پھر دیکھا گیا کہ اگلے 20-25 سالوں میں جب کمیونزم لاگو ہو گیا ممالک میں, اینڈ کمیونزم اس طرح کی جو پالیسیز چلا رہا تھا, تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دیکھا کہ مارکسزم میں جو آئیڈیا تھا کلاس اسٹرگل کا, کلاس یعنی کہ کیا, کہ ورکرز کی ایک کلاس ہے اور بورژوازی جو ایلیٹ ہیں ان کی ایک اور کلاس ہے. اور یہ مارکسزم کا آئیڈیا تھا کہ the workers have to rise up against the bourgeoisie and take control of the means of production, so they own where they work. اب وہ جب اس کو لاگو کیا گیا تو what happened was کہ ورکرز نے تو کچھ خاص اون نہیں کیا, مگر جو گورنمنٹ کے بیوروکریٹس تھے وہ ہر کسی ادارے کے اندر جو تھے وہ آل ان آل بن گئے. سو ورکرز جو تھے ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آیا. سو یہ دیکھتے ہوئے سوشل ڈیموکریٹس نے پھر مارکسزم کے جو ویریس اسٹرینز تھے ان سے اپنے آپ کو سائڈ پر کر لیا. سو یہ نتیجتاً جو کمیونزم کے تحت جب مارکسزم کے آئیڈیاز لاگو ہوئے تو سوشل ڈیموکریٹس ان سے انہوں نے کنارہ کشی کر. ایٹ پریزنٹ سوشل ڈیموکریٹس ڈونٹ سی اے کانفلکٹ between a capitalist market economy and a socialist society. So they support reforming capitalism to make it more equitable through creation of a welfare state.
اب اگر آپ اسی کانٹیکسٹ کو آگے لے کر جائیں کہ انہوں نے جب کنارہ کشی کی ود بیسکلی مارکسسٹ political movements, particularly communism in various countries, germinating from and supported by the USSR. تو پھر انہوں نے جو سوشل ڈیموکریٹس تھے they started working more with sort of western societies, and وہ western societies جہاں پر ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ تھا. آپ کو یاد ہے کہ لبرلزم میں بھی آف شوٹس میں کئی تو ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی حکومت کو کوئی مداخلت کرنی نہیں چاہیے, بس صرف دفاع کا کام کرے, بینک سنبھالے, ایک مین بینک, ایک مانیٹری پالیسی بنائے, اور بس زیادہ بیچ میں مداخلت کرنے کی کہ کیسے جو ہے وہ سوسائٹی سیٹ اپ ہے, کہ کون سی بزنس کیا کر رہی ہے, زیادہ مداخلت نہ کرے حکومت, ورنہ مداخلت کرے گی تو پھر اکنامک گروتھ نہیں ہوئے گی. سو یہ جو آئیڈیا ہے, اب اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ورژنس تھیں لبرلزم کی. ایک آپ کو یاد ہوگا لبرلزم کی ورژن تھی کہ اگر حکومت کو بیسک سروسز مہیا کرنے کے لیے سٹیزنز کو جو ان کا بنیادی اختیار ہے ایک ملک کا باشندہ ہونے کی خاطر, تو بیسک جو اختیارات ہیں اس کے لیے چاہے حکومت کو ٹیکسیشن بھی کرنی پڑتی ہے ان لوگوں کی جن کے پاس بہت پیسہ ہے, باقی لوگوں کی, تو حکومت کو یہ اختیار ہونا چاہیے. as long as that taxation is used productively to ensure that everyone has access to basic health facilities, access to education, has access to basic facilities جو ایک نارمل انسان کو ملنی چاہیے, اختیارات جو ہونے چاہیے, اور جو بہت سے امیر ممالک میں آپ کو نظر آتا ہے کہ بائی اینڈ لارج لوگوں کے پاس وہ اختیار ہیں, تو اس طرح کے اختیارات کے لیے حکومت کو ایک ویلفیئر پالیسی بھی اڈاپٹ اگر وہ کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اینڈ اس طرح کی جو ویلفیئر اسٹیٹ کی بات تھی اس کو زیادہ سپورٹ ملی تھرو بیسکلی سوشل ڈیموکریٹس, کیونکہ سوشل ڈیموکریٹس کہتے تھے کہ جی ویلفیئر حکومت آئیڈیلی اسے ٹھیک ہے زیادہ وہ ہر چیز میں مداخلت نہ کرے, ہر چیز کنٹرول نہ کرے, مگر حکومت کا یہ فرض بنتا ہے کہ اٹ شوڈ انشور the welfare of its people. That is why the government is created. The government is not only for defense purposes, the government has to ensure کہ اس کے جتنے لوگ ہیں وہ صحیح سلامت تو رہیں, ان کو بیسک سروسز تو مہیا ہوں, ورنہ حکومت کا فائدہ ہی کیا ہے. تو یہ آئیڈیا جو ہے یہ سوشل ڈیموکریٹس لے کر آئے, اور they also wanted to reform. They worked with capitalist societies, but they wanted to reform capitalism, کیونکہ کیپٹلزم کا جو ہمیں نتیجتاً نظر آتا ہے کہ ایک طرف کروڑوں ڈالرز یا ین یا روپیز یا وٹ ایور کے ایسیٹس ہیں, اور دوسری طرف لوگ پتلے ہی پتلے ہوتے جا رہے ہیں, ان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا. تو اس ماحول کو کریکٹ کرنے کے لیے بیسکلی سوشل ڈیموکریٹس جو تھے انہوں نے یہ آئیڈیا پیش کیا سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کا. So this is where this idea of social democracy fits in. In the past, social democrats were often described as reformist socialists, since they advocated the implementation of socialism through gradual reforms. They were contrasted with revolutionary socialists who advocated socialism through a workers' revolution. اب یہ جو سوشلزم کی ٹرم ہے یہ دس از ٹرکی. آپ دنیا میں جب دیکھیں تو کمیونزم اینڈ سوشلزم میں جو فرق ہے وہ ذرا ٹرکی ہو جاتا ہے, کیونکہ ایک طرف تو سوشلسٹ نے کنارہ کشی کی ود کمیونسٹ اینڈ کوشش کی کہ کیپٹلزم کے ساتھ کام کریں, مگر جو پھر ان کے جو سوچنے والے لوگ تھے, ان کے جو تھنکرز تھے, وہ ان کے بہت سے خیالات جو تھے دے ایکچولی ریزمبلڈ واٹ مارکسزم تھاٹ, کیونکہ یہ مارکسزم کے آئیڈیاز سے ہی یہ سوچ نکلی تھی. سو اس کے اندر ایک ٹیکنیکل سطح پر آپ کو کلیریفائی کرنے کے لیے بٹوین کمیونسٹ اینڈ سوشل ڈیموکریٹس یو گیٹ ٹو ٹرمز. ایک طرف آپ کو ٹرم ملتی ہے ریفارمسٹ سوشلسٹ کی. ریفارمسٹ کا مطلب ہے جو ریفارم پسند ہیں, جو ایک موجودہ حال کو ختم نہیں کرنا چاہتے, وہ اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں, بہتری کی طرف لانا چاہتے ہیں. یہ ہو گئے سوشل ڈیموکریٹ.
دوسری طرف آپ کو ملتے ہیں جو ریولوشنری سوشلسٹ, وہ پھر آپ کو کمیونزم کی ویریشنز نظر آتی ہیں, کیونکہ یہاں پر بغاوت کی ایلیمنٹ ہے, یہاں پر آئیڈیا ہے ٹو چینج دا سسٹم, ٹو ڈسٹروائے دا ایگزسٹنگ سسٹم اینڈ کریٹ اے نیو سسٹم. اینڈ it is unfortunate that in the world when we look at the idea of revolution, جہاں پر بغاوت آئی ہے وہاں پر ٹراما تو ہوا ہے, بٹ جو نئے سسٹمز بنے ابھی تک we have not found in the world a perfectly excellent system which has come as a result of a revolution. ریولوشن کے بعد نئے سسٹمز جو آتے ہیں ان کے اپنے مسئلے ہوتے ہیں. سو یہ ریفارمس کا آئیڈیا ایک سائڈ پر ہے, ریولوشن کا آئیڈیا دوسری سائڈ پر ہے. ٹوڈے ڈیموکریٹک سوشلسٹ کیری آن دا ریفارمسٹ socialism legacy and desire a fully socialist system through electoral means. But most social democrats want capitalism to be more equitable, not abolished. آج کل اگر آپ دیکھیں کہ جی سوشل ڈیموکریٹس کون ہیں, آپ کو جرمنی میں بھی یہ لوگ ملیں گے, آپ کو اور ویسٹرن ممالک میں اس طرح کے لوگ ملیں گے, countries where things are going fairly well. If you look at their overall state of being for a normal citizen and the state of a normal citizen in a poor country, you see کہ واقعی ان کے سٹیزن کے حالات جو ہیں وہ بہت بہتر ہیں. سو ان ممالک میں جہاں پر سوشل ڈیموکریٹس ہیں, یہاں پر آپ کو نظر آتا ہے کہ یہاں پر بیسکلی سوشل ڈیموکریٹس کے اندر بھی دو قسم کے لوگ ہیں, دو قسم کی سوچیں ہیں. اب ایک تو آپ کو یاد ہوگا کہ وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ سوشل ریولوشنریز, کیونکہ وہ تو کمیونسٹ کی طرف جاتے ہیں. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ سوشل ریفارمرس. اب سوشل ریفارمرس جو ہیں وہ ایک طرف ہیں, اور ایک ان کی بھی ذرا اس کے اندر بھی ایک لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں, بوتھ آف دم آر ورکنگ ود دی آئیڈیا آف کیپٹلزم. جو سوشل ریفارمرس ہیں دے وانٹ کہ کیپٹلزم جو ہے اس کو آہستہ آہستہ الیکٹورل پروسیسز کے ذریعے سوشلزم کی طرف لے کر جایا جائے. اینڈ اور لوگ جو ہیں جو اور سوشل ڈیموکریٹس ہیں دے فیل کہ نہیں جی دیر از نتھنگ رانگ وتھ کیپٹلزم, کیپٹلزم ہی ہونا چاہیے, انڈیویجول لبرٹی ہونی چاہیے, لبرلزم ہونا چاہیے. صرف یہ ہے کہ تھوڑا سا گورنمنٹ جو ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم اندر انٹرفیئر کر لے ان آرڈر ٹو انشور کہ بیسک تھوڑی سی ایکوالٹی آ جائے کیپٹلزم میں. کیپٹلزم میں جو یہ بگ ڈیوائڈ بٹوین دا رچ اینڈ دا پور ہے وہ نہ ہو. ٹھیک ہے بگ بزنس ہے, بگ بزنس کو پروموٹ کریں, ترقی بگ بزنس ہی لا کر دیتی ہے, مگر یہ ہے کہ یہ ضرورت نہیں ہے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ ویلفیئر کے اندر اتنے اخراجات کرے کہ ملک اوور آل جو ہے وہ پھر آگے ہی نہ بڑھے. You see, because you have to see in certain things, I mean, if you just look at space exploration, if you look at, those very high-tech advancements of human civilization, تو اس کے اندر اخراجات جو ہیں وہ تو ہوتے ہی ہوتے ہیں. اگر آپ کوئی بھی دنیا میں اکمپلشمنٹ دیکھ لیں, تاج محل دیکھ لیں, پیرامڈس کو دیکھ لیں, آپ آج کل کے زمانے میں ٹریول ٹو دا مون دیکھ لیں, تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر خرچہ کتنا ہوتا ہے. سو اس طرح کے اخراجات جو ہیں وہ تو ہوتے ہیں, بٹ بیسکلی ایٹ دا سیم ٹائم ناؤ اٹس اے میٹر آف پرائیورٹیز. I mean, it's a matter of priorities. Maybe, I mean, with the idea of social reform would be the idea کہ جی آپ اتنی ایڈوانسمنٹ کے اوپر کمپرومائز اگر کرنا ہے تو آپ یا وہ کمپرومائز کر لیں, بٹ یو ہیو ٹو انشور کہ ایوری ون مسٹ ہیو some basic facilities. So it is perhaps not necessary for a certain segment to reach the highest heights while everyone else gets depressed further and further and gets deprived. There needs to be some balance. And اس کے اندر variations ہیں. ایک طرف جو ہیں لوگ چاہتے ہیں کہ واقعی سوشلزم کی طرف جایا جائے, سوشلزم کی طرف جایا جائے جہاں پر اسٹیٹ جو ہے وہ اکنامک پروسیسز کو مانیٹر کرے in order to ensure this equality. باقی لوگ فیل کرتے ہیں کہ نہیں یہ ایکوالٹی کیپٹلزم کے تحت ہی آ سکتی ہے. کوئی زیادہ اس میں اگر اسٹیٹ جو ہے وہ صرف بیلنس کر لے تھنگز لائک its budget, how to spend, what to spend and how to spend it more effectively, تو اس کے تحت بھی کام چل جائے گا.
سو سوشلزم میں پوائنٹ بینگ کہ سوشل ڈیموکریٹس میں بھی آپ کو ایک ذرا جو ہے وہ آپ کو ریڈیکل ایلیمنٹ نظر آتی ہے who want to change the idea of capitalism and bring it towards socialism. اینڈ دوسری طرف جو سوشل ڈیموکریٹس ہیں دے فیل کہ نہیں, اگر کیپٹلزم جو ہے وہ تھوڑا سا بس ویلفیئر کا خیال رکھ لے اینڈ اٹ ایڈریسز دا ہیوج گیپ بٹوین دا رچ اینڈ دا پور, چاہے وہ گیپ رہے مگر ایک بیسک باٹم لائن جو لوگوں کی ضرورتیں ہیں وہ پوری ہو جائیں تو ٹھیک ہے, کیپٹلزم ہی ٹھیک ہے. سو اس کے اندر بھی آپ کو پوائنٹ بینگ کہ اس کے اندر بھی آپ کو سوشل ڈیموکریسی کے اندر, سوشل ریفارمرس کے اندر بھی آپ کو ویریشنز نظر آئیں. Social democratic parties are amongst the largest in most European countries and in European influenced parts of the world, with the notable exception of the US. Social democrats are politically center of left. اب یہ جو سینٹر آف لیفٹ ہے اگر آپ دیکھیں, مطلب یہ ایک بیسکلی کامن ٹرم یوز کی جاتی ہے کہ رائٹ سائڈ پر جو ہے رائٹ اینڈ لیفٹ کی, لیفٹسٹ جس طرح کہتے ہیں تو وہ کمیونسٹ کو کہتے ہیں, یا جس طرح دا کلر ریڈ از ایسوسیٹیڈ ود دا کلر آف دا کمیونسٹ ریولوشن. تو یہ جو ٹرم ہے نا سرخا یا ریڈ, یہ دس ریفرز ٹو دی آئیڈیا آف کمیونزم. اینڈ بیسکلی رائٹ جو ہے یا کنزرویٹزم یا لبرلزم, یہ جو ساری فلاسفیز ہیں, کیپٹلزم, یہ دیز گو آن دی آئیڈیا آف دا رائٹ, they associated with the idea of the right. and اس میں یہ ہے کہ اگر آپ جیوگرافکلی دیکھیں تو وہ جس طرح ایسٹرن یورپ اینڈ ویسٹرن یورپ کی بات تھی, تو یہ اس طرح کا ایک قسم کا کانسیپٹ ہے. آئی مین اٹ از ناٹ این ایگزیکٹ اسپیسیفیکیشن, یو کانٹ سے کہ دنیا کی رائٹ سائڈ پر آپ کو سارے ممالک جو ہیں وہ نظر آئیں گے who are liberal in this that the other, and left پر آپ کو سارے ممالک نظر آئیں گے which are which are socialist or communist. یہ ویسے ہی ایک قسم کی کامن یوسیج میں ٹرم بن گئی. تو اسینشلی اگر آپ دنیا میں دیکھیں, اب میں نے آپ کو مثال دی تھی ایک ملک کی, جرمنی کی, اس طرح کے بہت سے ویسٹرن ممالک جو ہیں وہاں پر سوشل ڈیموکریسی کا, ویلفیئر اسٹیٹ کا آئیڈیا, برطانیہ میں بھی ان ویریس فیزز جب وہاں پر لیبر کی گورنمنٹ رہی ہے تو یہ آئیڈیا جو ہے یہ بار بار ریوائز ہوتا ہے. اینڈ سوشل ڈیموکریسی بہت سے غریب ممالک میں بھی یہ آئیڈیا جو ہے سوشل ڈیموکریسی کا چلا ہے. دس آئیڈیا کہ اسٹیٹ کو جو ہے وہ اختیار ہے کہ وہ اپنے لوگوں کی بیسک سہولیات کی خاطر وہ مداخلت کرے اکنامک سطح پر بھی. سو یہ آئیڈیا جو ہے یہ اب ود دا ایکسیپشن آف دا یو ایس آپ کو بہت سے ممالک میں سوشل ڈیموکریسی کے جو آئیڈیاز ہیں وہ نظر آئیں گے. اینڈ اگر آپ نے سوشل ڈیموکریٹس کو اگر یہ لیفٹ رائٹ کے اندر کہیں پلیس کرنا ہے تو یہ لیفٹ سائڈ کے سینٹر میں ہوں گے. مطلب یعنی کہ بیسکلی یہ ہے کہ جو ہم نے پہلے کمپرومائز کی بات کی تھی کہ ایک طرف لیفٹ ہے, ایک طرف رائٹ ہے, ایک طرف لبرلزم ہے, دوسری طرف کمیونزم ہے, تو یہ سوشل ڈیموکریسی کا آئیڈیا سٹ سم ویئر ان دا مڈل, چاہے یہ تھوڑا سا لین کر رہا ہے ٹورڈز دا لیفٹ. سو وہ اس لیے کر رہا ہے کہ اس میں سوشل جو ہیں ریفارمرس جو ہیں دے ڈو وانٹ کہ آہستہ سوشلزم کی طرف ہی چلے جائیں. اسٹیٹ جو ہے وہ اٹ انشورز ایوری تھنگ فار ایوری ون, بٹ اٹ از ڈن through the principles of democracy, through the idea of voting. So bureaucrats جو ہیں they are not removed from the common man, they are elected by the common man. So یہ آئیڈیا جو ہے سوشل ڈیموکریسی کا, اس کو I hope اب بات جو ہے وہ ہمارے پلے میں پڑھنی شروع ہو گئی ہے. سو اب یہ بھی ہم ذرا سویپنگ اسٹیٹمنٹس مار رہے ہیں. سویپنگ اسٹیٹمنٹس جان کے اس لیے مار رہے ہیں کیونکہ ہم صرف اپنے ملک یا 4 ملکوں کی بات نہیں کر رہے, ہم 200 ممالک کی بات کر رہے ہیں. اینڈ 200 ممالک میں حالات بدلتے جاتے ہیں, مگر اگر ہمیں فلسفے کا پتہ ہو تو بھی نو کہ یہ فلسفہ بھی آپشن ہے سیاسی حالات کے اندر. سو دیٹ از وائی ون وانٹس ٹو ریئلائز دا براڈر ایشوز جو اس فلسفے کا فنڈامنٹل حصہ ہیں. اب میں یہ کروں گا, اب میں نے اس کے بارے میں آئی تھنک آج کے لیے ایک سیشن کے اندر جتنی بات ہو سکتی تھی وہ میں نے کر دی ہے. اب میں ذرا تھوڑا سا گیئر شفٹ کروں گا
اور اب میں نے جو آپ کو شروع میں کہا تھا کہ جی ہم ایک کریں گے کمپیریزن, ایک ہاتھ میں ہم رکھیں گے لبرلزم کا آئیڈیا, دوسرے ہاتھ میں رکھیں گے ہم سوشل ڈیموکریسی کا آئیڈیا, اور ان دونوں آئیڈیاز کو پھر ہم ان کی ناپ تول کریں گے. سو لیٹ us now proceed and try to do that in the attempt to understand some of the differences and some of the similarities between these two ideas. So, liberalism versus social democracy. اگر ہم ان دونوں کو کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ کریں تو ہمیں کیا چیزیں نظر آتی ہیں؟ لیٹس ٹرائی ٹو ڈو دیٹ ناؤ. The fundamental difference between liberalism and social democracy, besides the difference in origins, is in their views regarding the role of the state in the economy. اب اگر آپ جنرلی اگر دیکھیں, ہسٹری پہ نظر ڈال کر دیکھیں تو آپ کو ایک تو فرق نظر آئے گا ہسٹری کا. میں نے آپ کو کہا تھا کہ سوشل ڈیموکریسی کا آئیڈیا جو ہے وہ مارکسزم کے خیالات سے نکلا, سے انسپائر ہوا, موٹیویٹ ہوا. لبرلزم کا آئیڈیا جو ہے وہ بھی ہسٹری سے نکلا, بٹ دیٹ کیم آؤٹ آف دی آئیڈیا آف انڈیویجول فریڈم, انڈیویجول لبرٹی. سو یہ اٹ واز ناٹ دی آئیڈیا آف کلاس اسٹرگل. کلاس اسٹرگل کا آئیڈیا جو ہے, دا ڈفرنس بٹوین دا ہیوز اینڈ دا ہیو ناٹس, یہ ایک اور سوچ تھی, یہ مارکسزم کی سوچ تھی, اینڈ یہاں سے سوشل ڈیموکریسی کا آئیڈیا نکلا ہے. سو ایک طرف تو ہسٹوریکل ان کے جو اوریجنز ہیں جہاں سے ان آئیڈیاز کی برتھ ہوئی ہے, یہ آئیڈیاز مختلف آن دا ون ہینڈ. آن دی ادر ہینڈ یو سی another difference, apparent visible difference between these ideas when it comes to the idea of managing the economy. کہ اکنامک جو پروڈکشن پروسیسز ہیں, who gets what والی جو بات ہے, وہ بیسکلی کیسے مینج ہو, اور اس کے بارے میں بھی مختلف خیالات ہیں لبرلزم کے اینڈ سوشل ڈیموکریسی. سوشل ڈیموکریسی سیکس ٹو اچیو اے سرٹن ایکسٹینٹ آف equality of outcomes and upholds egalitarianism as the source of its moral values. سوشل ڈیموکریسی جو ہے وہ ایٹ ہارٹ از دی آئیڈیا آف برابری, the idea of egalitarianism, of equal distribution. So basically جو میں نے آپ کو پہلے مثال دی تھی کہ جی اگر فرض کریں جو بلندی پر جانا ہو, اگر آپ ہیومن ایڈوانسمنٹ کی بلندی کو دیکھیں, ہائٹ کو دیکھیں, تو اس کے ارد گرد ہمیں بہت سی جو ہے وہ ڈپریویشن نظر آتی ہے. مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کئی جگہوں پر جب اچیومنٹ ہے تو اس کا گراف جو ہے وہ اس طرح آپ کو نظر آئے گا, لائک اے پیرامڈ. سو یو سی لاٹس آف پیپل ایٹ دا باٹم اینڈ ویری فیو اپ ایٹ دا ٹاپ, اینڈ دا ٹاپ والے ہیں وہ ٹاپ اچیورز ہوتے. سو یہ کچھ ایک انسانی حالات ہیں یا انسانی فطرت میں کوئی کمزوری ہے, کیا ہے. مگر یہ ہے کہ جو سوشل ڈیموکریسی کا آئیڈیا ہے وہ ایک اور شیپ کا ہے. اٹ از ناٹ دی آئیڈیا آف اے پیرامڈ, اٹ از دی آئیڈیا آف لیٹس سے ریکٹینگل. یہاں پر ہائٹ کم ہو بے شک, مگر سب کی بیس جو ہے وہ ایک جیسی ہو. یہ نہیں کہ اوپر جو ہیں وہ 1 یا 2 ہوں اور بیس پر جو ہیں وہ 25 کروڑ ہوں. تو اب مسئلہ اس میں یہ آتا ہے کہ بیسکلی جب اوپر 1 یا 2, تو میں آپ کو ویسے ہی کہہ رہا ہوں, آئی مین اٹ کوڈ بی دیٹ بیسکلی آئی مین لیٹس سے 10% آف دا پاپولیشن آف اے کنٹری از ڈوئنگ ویل اینڈ 90% از ناٹ ڈوئنگ ویل, اینڈ 10%, یہ بہت سے آپ کو غریب ممالک میں نظر آتا ہے کہ جو 5-10% لوگ ہیں who do well, ان کی ایجوکیشن جو ہے از comparable to any rich countries educated people. ان کے کپڑوں کا انداز, کھانے کا انداز, رہنے کا انداز جو ہے وہ دیٹ از comparable to people living in the rich countries. بٹ پھر جو باقی میجورٹی آف دا پاپولیشن ہے, مڈل کلاس چلیں پھر بھی جو ہے وہ گزارا کر لیتی ہے, مگر جو غریب طبقہ ہے اس کے جو حالات ہیں وہ تو بالکل ہی رونے والے حالات. سو یہ جو مسئلہ ہے, یہ جو پرابلم ہے, یہ ناؤ دس از ناٹ دا فالٹ آف این انڈیویجول, بیکاز ایک پورا سسٹم اس طرح بنا ہوا ہے کہ انڈیویجولز بھی جو ہیں سم ٹائمز دے ہیو نو چوائس. یا تو وہ مطلب اپنے سارے کپڑے اور کھانا اور پیسہ جو ہے وہ مطلب غریبوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیں, یا دے جسٹ فالو دا سسٹم. بٹ اسینشلی پھر اس میں
سیاسی سطح پر اگر آپ اس ایشو کو لے کر آئیں تو پھر چوائس کیا ہے؟ ایک یہ کہ زبردستی چھین لو ان سے، قتل و غارت کر دو، جو کہ ایکسپیریمنٹس آپ کو دنیا میں نظر آئیں گی. You see the overthrow of monarchy, you see the overthrow of the bourgeoisie, but then you see people forced into doing things and economically that system turning into a disaster. Those countries, those empires disintegrating. So یہ جو مسئلے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے سوشل ڈیموکریسی کا آئیڈیا ہے کہ نو، لیٹ us try to improve the system somehow. Let us try to do something that can make things more egalitarian. سو اگر سوشل ڈیموکریسی کی میں آپ کو مثال دوں، اگر ہم وہی ڈبوں کے والی مثال کو استعمال کریں، یوز کریں، تو اگر پیرامڈ کا جو آئیڈیا ہے جو کہ لبرلزم میں، لبرل اکنامک فلاسفی میں استعمال ہوتا ہے، سوشل ڈیموکریسی جو ہے دیٹ وڈ پرابیبلی تھنک آف اے باکس. اٹ وڈ تھنک آف اے باکس جہاں پر ہر جگہ سے یہ نہیں کہ اس کی ہائٹ جو ہے وہ تو 100 فٹ ہے، مگر 100 فٹ کی ہائٹ پر جو ہے وہ 1 یا 2% لوگ ہیں. اٹ ول تھنک کہ ہائٹ جو ہے جی چلے 20 فٹ ہی ہے، مگر تقریباً ایوری ون از دیر، ایوری ون از نیئرلی آن دا سیم ہائٹ. سو یہاں پر آئیڈیا جو ہے وہ ایگیلیٹیرینزم کا ہے. زیادہ ضرورت ہے کہ برابری ہو، چاہے ہائٹس نہ آئیں، مطلب یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ سارے جو ہیں لوگ وہ ہارورڈ سے نہیں اگر پڑھ سکتے مگر کم از کم ایف اے تو انہیں اس طرح کا ایف اے آتا ہو کہ وہ پھر اپنا نام اور اپنے نام کے علاوہ بھی کچھ صحیح طرح لکھ سکیں مختلف زبانوں میں. سو یہ جو آئیڈیا ہے یہ بیسکلی سوشل ڈیموکریسی کا آئیڈیا ہے کہ یہ نہیں کہ ایک طرف کوئی مرسڈیز چلا رہا ہے اور دوسری طرف جو ہے بندہ اس کے پاس جوتی بھی نہیں پہننے کے لیے. اٹ از بیٹر کہ سارے سائیکلیں چلائیں. سو یہ ایگیلیٹیرینزم کا آئیڈیا جو ہے یہ آپ کو زیادہ اس کا جو فلسفہ ہے، روٹ فلسفہ جو ہے اکنامک پروسیسز کے لحاظ سے، میں ایم سوری میں آپ کو ڈبوں کی اور سائیکلوں کی مثالیں دے رہا ہوں، بٹ دا پوائنٹ از ٹو گیٹ دی آئیڈیا اکراس ٹو یو کہ ایز اے پولیٹیکل فلاسفی دس آئیڈیا ڈفرز فرام دی آئیڈیا آف لبرلزم. اٹ ڈفرز فرام دی آئیڈیا آف کہ جی انڈیویجول لبرٹی میں اگر بگ بزنس ہے، اگر اس نے کو قانون نہیں توڑا تو وہ ایک اتنی زیادہ ویلتھ جو ہے وہ اگر ایک بندے کے ہاتھوں میں ہے، دیٹ از رانگ اکارڈنگ ٹو سوشل ڈیموکریسی، بیکاز پھر اس کے اوپر اتنا ہی ٹیکس ہونا چاہیے اور اس ٹیکس سے جو پھر منافع ہو دیٹ شوڈ بی اسپینٹ آن دا ریسٹ آف دا سوسائٹی ٹو میک اٹ مور ایگیلیٹیرینزم. لبرلزم میں اس طرح کے آئیڈیا کو ریزینٹ کیا جائے گا کہ یہ حکومت بگ بزنس کے پیچھے کیوں پڑ گئی ہے، بگ بزنس نے کوئی چوری تو نہیں کی ہے، محنت کے تھرو ہی کام کیا ہے نا. سو اٹ از ناٹ دا فالٹ آف بگ بزنس دیٹ اس کے پاس سارے وسائل ہیں اینڈ غریب بندے کے پاس کچھ نہیں ہے. دیٹ از جسٹ دا وے دا سسٹم از. سو اسینشلی لبرلزم میں اور سوشل ڈیموکریسی کی سوچ میں یہ فرق ہے. سوشل ڈیموکریسی تھنکس ان ٹرمز آف ایکوالٹی اینڈ اس کے جو مورل پرنسپلز ہیں جو وہ اس کے لیے اچھائی ڈز ناٹ مین کہ جی ہر بندہ آزاد ہے، چاہے وہ آزادی کا انجام کچھ بھی ہو، چاہے اس آزادی کی وجہ سے لوگ بھوکے ننگے بھی پھر رہے ہوں. اس کے لیے جو آزادی ہے وہ برابری میں ہے کہ سارے ایک جیسے ہوں، ایگیلیٹیرین سسٹم ہو. سوشل ڈیموکریٹس سپورٹ اے لارج public sector and nationalization of utilities like gas and electricity to avoid private monopolies, achieve social justice and raise living standards for all. Liberalism instead prefers much less state intervention. So اگر آپ اس کو اب اکنامک سطح پر لاگو ہوتے ہوئے دیکھیں انٹو پالیسی تو آپ دیکھیں گے کہ لبرلزم میں پرائیویٹائزیشن پر بہت زور ہے کہ جی ہر چیز پرائیویٹائز ہو. پرائیویٹائز اگر غریب بندہ بھی جو ہے جب آپ اس سے پیسے لیں گے تو اس کے لیے جو آپ فیسلٹیز مہیا کریں گے وہ ان کا معیار جو ہے وہ بہتر ہوگا. اور حکومت کے پاس تو اگر وسائل نہیں ہے تو جب تک پیسہ نہیں کسی چیز کے لیے لیا جائے گا کام اچھا نہیں ہوگا. یہ لبرلزم کا فلسفہ ہے. دوسری طرف سوشل ڈیموکریسی کا فلسفہ ہے، وہ فلسفہ یہ ہے کہ جی آپ بیسکلی آپ نیشنلائزیشن کریں، آپ حکومت کو انوالو کریں پروڈکشن پروسیسز میں، انجام جو ہے وہ برابری کا ہونا چاہیے.
سو اکنامک سطح پر جو ہے فار اے سوشل ڈیموکریٹ اٹس فائن کہ حکومت جو ہے وہ بجلی کے نظام کو چلائے, حکومت جو ہے وہ ریلوے کے نظام کو چلائے, ایز لانگ ایز بیسکلی پرائسز سستی ہوں اس کی اور معیار اس کا صحیح ہو. مگر اس معیار کو اچھا رکھنا, پرائسز کو صحیح رکھنا اور حکومت کو افیشینٹ رکھنا جو ہے یہ ایک مسئلہ ہے. اینڈ غریب ممالک میں جہاں پر حکومت اس طرح کے نظام کو چلاتی ہے تو وہ نظام جو ہے اس کے حالات جو ہیں وہ اچھے نہیں ہوتے. اگر آپ ایک سرکاری ہسپتال میں جائیں کسی افریقن ملک میں, اور اگر آپ ایک پرائیویٹ ہسپتال میں جائیں تو آپ کو وہاں ڈاکٹرز کا رویہ, نرسز کا رویہ, میڈیسنز کی اویلیبلٹی, اس سب میں فرق نظر آئے گا. سو انفارچونیٹلی اس فرق کو دیکھتے ہوئے پھر جو لبرلائزیشن کے پروپوننٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ اسٹیٹ اونڈ یہ جو فیسلٹیز ہیں ان کو بھی پرائیویٹائز کریں. انہیں آپ پرائیویٹائز کریں تو غریب روتے ہیں کہ جی پہلے تو 2 روپے میں ہمارا کام چل جاتا ہے یا لیٹس سے 50 سینٹس میں کام چل جاتا ہے. سو بیسکلی اب پرائیویٹائز ہو گیا ہے تو وی ہیو ٹو پے $2 اینڈ وی ارن $10. سو واٹ شوڈ وی ڈو؟ سو دیز آر کمپلیکیٹڈ ایشوز. آئی مین یہ بحث جو ہے آپ کو امریکہ میں نظر آئے گا, آپ کو برطانیہ میں نظر آئے گا, آپ کو ہمارے جیسے ممالک میں نظر آئے گا. سو یہ آئیڈیاز جو ہیں دیز تھیریز انفارم ویری امپورٹنٹ آئیڈیاز وچ آر اے پارٹ آف ریئل سوشل political, economic issues that affect humanity at large in the modern world. In the 1990s, many social democratic parties adopted neoliberal economic policies like extensive privatizations and open markets, much to the dismay of their own voters. اب 1990s میں اگر آپ دیکھیں کہ بین الاقوامی سطح پر اکنامکس میں کیا ہوا ہے, جو ممالک کی اکنامکس میں چینجز آئے ہیں وہ کیا آئے ہیں, تو آپ کو بہت سے ممالک میں یہ نظر آئے گا کہ جو اخراجات ہیں ممالک کے اور جو ان کی آمدنی کے ذریعے ہیں اس میں تضاد جو ہے وہ بڑھتا گیا. سو ڈیفیسٹ کا نام آپ نے سنا ہوگا کہ ہر ملک جو ہے جب وہ بجٹ بناتا ہے تو اٹ سیز کہ جی اسپینڈنگ کیا ہے اور اسپینڈنگ کے ساتھ ساتھ انکم کیا ہے, اینڈ اس میں جو فرق ہوتا ہے اس کی وجہ سے پھر ڈیفیسٹ بن جاتا ہے. اب ڈیفیسٹ جو ہے وہ قرضوں کے تحت پھر پورا ہوتا ہے, انٹرنل بوروئنگ کے ذریعے, ایکسٹرنل بوروئنگ کے ذریعے. سو بہت سے ممالک میں یہ انڈیا اس میں شامل ہے بالخصوص, وہاں پر کیونکہ 1990 تک اسٹیٹ جو تھی وہ اکنامک پروسیسز کو مینج کر رہی تھی, مگر 1990 میں وہاں کے حالات کچھ اس طرح ہوئے کہ انہوں نے بین الاقوامی اداروں سے قرضہ لینا شروع کر دیا. جب قرضہ لیا جس میں ورلڈ بینک مثال کے طور پر شامل تھا, تو پھر ورلڈ بینک نے ان کو کہا کہ جی آپ جو ہے اپنی مارکیٹ کو کھولیں, آپ جو ہے اپنے اکنامک پروسیسز میں حکومت کا جو ہاتھ ہے اس کو ذرا دھیما کریں, آپ جو اپنی گاڑیاں خود بنا رہے ہیں آپ باہر سے گاڑیوں کے اوپر جو ریسٹرکشنز لگائی ہیں ان کو ہٹائیں. سو اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان ممالک میں پھر نظر آنی شروع ہوئیں, اینڈ ڈیو ٹو دیز فیکٹس یو essentially get complicated issues happening. Now, I mean, for example, if you look at what has happened to growth in India over the last 10 years, you see that there has been a lot of growth in India. But simultaneously, along with that growth, there has been an increase in poverty. اب it makes sense کہ جی growth ہو رہی ہے تو growth کے ساتھ poverty کم ہو, اگر if wealth is trickling down. But that hasn't necessarily happened. And there has been, اور یہ بہت سے ممالک میں ہوا ہے, not only in India, in many other developing countries, that جب growth بھی ہوئی ہے اور growth rate صحیح بھی رہے ہیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ لبرلزم کی فلاسفیز کی وجہ سے ہوا ہے کہ ساتھ ساتھ اس کے غربت بھی بڑھتی گئی ہے یا غربت کم نہیں ہوئی. سو اب یہ جو مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کے لیے سوشل ڈیموکریسی کے جو آئیڈیا ہیں اس میں یہ آئیڈیا ہے کہ نہیں, حکومت کو پھر یہ کرنا چاہیے کہ وہ گروتھ سے جو فائدہ ہے اس فائدے کو ڈسٹریبیوٹ کرے. اب مسئلہ یہ ہے کہ حکومت لبرلزم کے تحت تو یہ ہے کہ حکومت مداخلت ہی نہ کرے,
تو اگر حکومت جب مداخلت کرے گی تو پھر ہو سکتا ہے گروتھ جو ہے وہ اثر انداز ہو جائے. اینڈ یہی جو ایکویژنز ہیں یہ ابھی تک اکانومیٹرک انالیسس جو لوگ کرتے ہیں, جو بین الاقوامی اکنامک پروسیسز کو اسٹڈی کرتے ہیں, وہ ابھی تک اس طرح کے ایشوز کے اوپر کام کر رہے ہیں. دے آر ٹرائنگ ٹو سی کہ جی کون سا اکنامک فلسفہ جو ہے اس کے گراؤنڈ ریالٹیز پر کیا اثرات ہیں اور بیسٹ طریقہ کیا ہے. سو آئی مین اٹ از ناٹ سم تھنگ دیٹ از نیٹلی فگرڈ آؤٹ جو میں آپ کو بتا سکوں. دیز آر جسٹ ایشوز دیٹ concern, I mean even scholars, even economists, even today. But as students we should know, because we are concerned with thinking, so we should know کہ باہر thinking کیا ہے ان ایشوز کے بارے میں, very major important issues ان کے بارے میں thinking کیا ہے. So یہ اس thinking کا اعتراف کرتے ہوئے ہمیں پھر بھی ویریس ریزنس کی وجہ سے, بالخصوص یہ جو ڈیفیسٹس ممالک کے بڑے ہیں, آمدنی جو ہے ان کی محدود ہے, خرچے زیادہ ہیں, اس کی وجہ سے ڈیفیسٹس ہیں غریب ممالک میں, اور امیر ممالک میں بھی ہمیں لبرلزم جو ہے, لبرل ریفارمز جو ہیں, اوپن مارکیٹ میکینزم اینڈ اس طرح کی فلاسفیز جو ہیں بین الاقوامی اداروں کے ذریعے حکومتوں نے خود ان ایکسپیریمنٹس امیر ممالک میں ان ایکسپیریمنٹس کو کیا ہے, جس میں آسٹریلیا شامل ہے مثال کے طور پر. تو یہ ہمیں لبرلزم جو ہے پرٹیکولرلی ڈیورنگ دا 1990s دنیا کی اکانومیز میں پھیلتا ہوا نظر آیا ہے یہ فلسفہ. تو یہ جو آپ نے دیکھ لیا ہے کہ جو پھیلاؤ ہوا ہے غریب ممالک امیر ممالک میں, اس سے ایک یہ بھی چیز ہوئی ہے کہ جو سوشل ڈیموکریٹک پارٹیز ہیں وہ بہت سے بالخصوص ویسٹرن ممالک میں سوشل ڈیموکریٹک پارٹیز جو ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ لبرلزم کی طرف انہوں نے جانا شروع کر دیا ہے. انہوں نے جو لبرل فلاسفیز, یعنی کہ لبرلائزیشن ہونی چاہیے, مارکیٹ میکینزم ہونا چاہیے, پرائیویٹائزیشن ہونی چاہیے, ان فلاسفیز کا اعتراف کرنا شروع کر دیا, اس طرح کی پالیسیز بنانی شروع کر دی ہیں. سو وی سی کہ جو سوشل ڈیموکریٹک پارٹیز تھیں جن کا اوریجنل مینیفیسٹو تھا کہ جی سوشل ایکوالٹی ہونی چاہیے, انہوں نے پالیسیاں جو ہیں وہ اپنا لی ہیں لبرلائزیشن کی. اور لبرلائزیشن کے چند ہمیں جو خدشے ہیں وہ یہ ہیں کہ لبرلائزیشن سے ڈیوائڈ بٹوین دا رچ اینڈ دا پور جو ہے وہ نہیں بھرتا, ٹرکل ڈاؤن افیکٹ جو ہے وہ کم نظر آتا ہے. سو یہ ایک مسئلہ ہے, ایک آئرنی آپ سمجھ لیں کہ سوشل ڈیموکریٹک پارٹیز جو ہیں انہوں نے لبرلائزیشن کی پالیسیز کو بالخصوص 1990s میں اپنانا شروع کر دیا ان ویریس کنٹریز. This has led these parties to become de facto neoliberal and often resulted in a drastic loss of their popular support. For example, critics of German Socialist Democratic Party and the British Labour Party accused them of pursuing neoliberal policies. اب یہ ہوا ہے کہ وہ لوگ جو سیاسی ورکرز تھے اس طرح کی پارٹیز کے, یعنی کہ سوشل ڈیموکریٹک پارٹی جرمنی کی بہت مشہور ہے, who was overtly into social democratic principles, برطانیہ میں لیبر پارٹی, اس طرح کی لیبر پارٹی آسٹریلیا میں بھی ہے. بہت سے ممالک میں جو سوشل ڈیموکریسی کی سوچ لوگ رکھتے تھے, برابری کی بات کرتے تھے اور سیاسی لائے عمل میں وہ اس کے کارکن تھے, اس میں انہوں نے کام کیا ہوا ہے, تو وہ لوگ جو تھے وہ بہت ڈس اپوائنٹ ہوئے ہیں اپنی پارٹیز کے ساتھ. انہوں نے تنقید کرنی شروع کر دی اپنی پارٹیز کی, انہیپی ہو گئے ہیں اپنی پارٹیز کے ساتھ کہ یہ تو جی نیو لبرل فلسفے پر جانا شروع کر دیا. ہمارے جو لیڈرز ہیں انہوں نے تو بات کرنی شروع کر دی ہے پرائیویٹائزیشن کی. پرائیویٹائزیشن کیوں؟ ہم تو چاہتے تھے کہ حکومت جو ہے وہ برابری لانے کی کوشش کرے. اب حکومت جو ہے وہ کہہ رہی ہے ہماری رسپانسبلٹی نہیں ہے, یہ تو سارا کام جو ہے یہ بزنس اور مارکیٹ میکینزم کرے گا. سو یہ ٹینشنز جو ہیں, یہ تنقید جو ہے, یہ بین الاقوامی سطح پر نظر آنی شروع ہوئی ہے. اینڈ اف وی سی, تو اس وقت کرنٹلی دنیا میں بہت سے ممالک میں, particularly after the disintegration of the Soviet Union, we do see by and large this this growing influence of neoliberalism.
neoliberalism, more so than the political ideology, the economic ideology of neoliberalism. بہت سے ممالک میں جو ہیں وہ اسٹیٹ کے ادارے جو ہیں وہ پرائیویٹائز ہو رہے ہیں, اور پرائیویٹائز وہ مجبوری کے تحت ہو رہے ہیں کیونکہ اسٹیٹ کے ادارے جو ہیں وہاں وہ جو سروسز مہیا کر رہے ہیں وہ بالکل پھتیچڑ ان کا حال ہے. لوگ انہوں نے اتنے زیادہ رکھے ہوئے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ بس جان پہچان ہو تو نوکری لے لیتے ہیں, وہ پتہ نہیں کام پر بھی صحیح طرح آتے ہیں کہ نہیں آتے, اور یہ ہے کہ اس کا سارا پریشر جو ہے وہ اسٹیٹ کے اوپر جاتا ہے. تو نہ سروس صحیح ہو رہی ہے اور اسٹیٹ کے ادارے جو ہیں وہ اسٹیٹ کے اوپر پریشر بھی ڈال رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے پھر لبرلزم کہتا ہے کہ جی آپ اس کو ایز اے بزنس ٹریٹ کریں. یہ جو ہے حکومت جو ہے اس طرح کے انیفیشینٹ اداروں کو کب تک چلائے گی, کب تک قرضے لے کر ان اداروں کے اندر ڈالتی رہے گی. سو یہ ایک جینوئن تھرسٹ جو ہے اس کی وجہ سے نیو لبرلزم کا فلسفہ جو ہے وہ دنیا میں لاگو ہوا ہے. بین الاقوامی اداروں نے کہا ہے جی اگر ہم آپ کو قرضے دیں گے تو آپ اس طرح کی جو ہیں آپ اس طرح کی پالیسیز اختیار کریں اگر آپ نے اپنی اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے. مگر اس کے ساتھ انفارچونیٹلی یہ دیکھا گیا ہے کہ جب یہ اس طرح کی پالیسیز اختیار ہوئی ہیں, پرائیویٹائزیشن کی, پروموشن آف بگ بزنس کی, لبرلائزیشن کی, تو انفارچونیٹلی ان کے اختیار سے اگر اکنامک گروتھ ہوئی بھی ہے تو اس اکنامک گروتھ کے جو ریزلٹس ہیں, جو اس کے فروٹس ہیں, وہ ٹرکل ڈاؤن نہیں کیے, وہ غریب تک نہیں پہنچے, وہ نیچے تک نہیں آئے. سو یہ جینوئن مسئلے ہیں, سیریس مسئلے ہیں. So given these issues, given these problems, I mean one has to see کہ دنیا کا جو global scenario ہے وہ complicated ہے, it is ever changing, and essentially in these ever changing circumstances we realize that political parties are playing this role where they adopt these various types of political philosophies, and پھر ان کو جب سیاسی سپورٹ ملتی ہے تو دین دے ٹرائی اینڈ امپلیمنٹ اے سرٹن کائنڈ آف. سو اسینشلی نظام جو ہے وہ ابھی جو ہے وہ ہارڈ اینڈ فاسٹ سیمنٹ نہیں ہو گیا, ابھی یہ جو بحث ہے یہ ختم نہیں ہو گئی. آئی مین وی کین ناٹ سے کہ جی دنیا اب نیو لبرل ہی رہے گی یا دنیا ڈیفینیٹلی سوشل ڈیموکریٹ رہے گی, بٹ بائی اینڈ لارج اگر آپ پوسٹ ورلڈ وار 2 سینیریو کو دیکھیں اینڈ اگر آپ کنسیڈر کریں کمیونزم کی کلیپس ایز این اکنامک سسٹم پرٹیکولرلی, جو کہ چین میں بھی ہو گئی, جو کہ روس میں تو اس کا سیاسی نظام بھی ٹوٹ گیا, تو یو سی کہ سوشل ڈیموکریسی اینڈ لبرلزم, پرٹیکولرلی نیو لبرلزم, آر دا 2 important thoughts in international relations today. So this is why one has spent all this time on these thoughts. I hope that I have given you some food for thought. آپ لوگ اب ان چیزوں کے بارے میں سوچیں گے, اینڈ ہم نیکسٹ لیکچر میں اب ایک اور آئیڈیا ڈسکس کریں گے. انٹل دین, خدا حافظ.